پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سن 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور سن 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی سید ہیں۔ سلسلہ نسب آپ کا یوں ہے: سید محی الدین ابو محمد عبد القادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنی بن سید امام حسن بن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ سید و عالی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام رحمہم اللہ میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوئی، تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ تو خلیفہ نے کہا، سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا، آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائیگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا، آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رعبدار لہجے میں جواب دیا، جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس ارشاد پر
خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بزانو ہو گیا، یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا، حضور والا، شراب کے مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا، اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا، عالی جاہ، آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں۔ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے متوکلانہ انداز میں فرمایا، جب میں حق تعالی کی طرف سے مامور ہوں تو مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرف ملاقات حاصل کیا ہے۔ شیخ ابو محمد دار بانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روپذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر، تم نکاح کر لو۔ اللہ عز و جل کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عز و جل نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائی، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔
اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی نانا جان کے ساتھ ساتھ آپ کی پھوپھی صاحبہ بھی مستجاب الدعوات تھی۔ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا ام عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش شروع ہوئی جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا ہو۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔